یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں میری عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنی بارگاہ کے اپنے بندوں سے نسبت کرائے. بالخصوص جو سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استادی وسند محبوب العارفین حضرت کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظامی قادی قلندری نور اللہ مرقدہ اور مبلغ ترجمہ قرآن محسن و مشفق و مہربان مخدوم و مکرم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گناہ گار بندوں کی اس ماہ سفر المظفر کے جمعۃ المبارک کے ان مبارک لمحات میں اپنے پاک گھر میں ہماری عاجزانہ فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی اور اس ماہ مبارک انہی اولیاء کاملین میں ایک اہم نام بر صغیر پاک و ہند کے اور لاہور کے مشہور و معروف بزرگ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے. اور اس خطے میں اسلام کو پھیلانے اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں جن ہستیوں نے نمایاں کردار ادا کیا ان میں ایک بڑا نام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. چنانچہ آج کی اس نشست میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کی برکات کے حصول کے لیے کچھ تذکرہ، کچھ باتیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، آپ کی شخصیت و کردار اور آپ کی خدمات کے حوالے سے، اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے، آپ کی روحانی توجہات سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کا ابتدائی جزء تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالی ہوا فاذکرونی اذکرکم. بارہا آپ یہ جملہ سنتے ہیں، یہ کلمات سنتے ہیں، یہ آیت قرآنی سماعت فرماتے ہیں، جس کا آسان سا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، بس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا.
یعنی یہ ایک کلیہ، ایک قاعدہ، ایک اصول اللہ کریم نے دے دیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرے، اللہ اس کو یاد کرے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ رب کریم کو یاد کرے، وہ رب کریم کا ذکر کرے۔ جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو یاد کرے گا، اس کا ذکر کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تو بے شک غافل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، لیکن رب کریم ہمیں نہیں بھولتا، رب کریم ہمیں نہیں بھلاتا ہے۔ دیکھیے ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی، ہماری نافرمانی، ہمارے گناہوں، کوتاہیوں، لغزشوں کے باوجود اللہ کریم ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اللہ کریم اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے نا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو کر، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ 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 کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اس آیت مبارکہ کا مطلوب و مقصود ہے۔ تو اب جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے جتنے مقبولین ہیں، جتنے مقربین ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ذاکر ہیں، ذاکرین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری زندگی یاد کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ مفہوم بھی ملتا ہے، یہ آیات مقدسہ بھی ملتی ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس طرح رچ بس جائے کہ کوئی سانس، کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اس کا صحیح مصداق اور اس کی عملی تفسیر اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی ذات والا صفات ہوتی ہے۔ تو اب فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنی خلوتوں میں اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر بندہ مجمع میں، لوگوں میں، محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے بہتر مجمع میں، یعنی ملائکہ کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم انسان ہیں، ہمارا اللہ کو یاد کرنا اپنے فہم، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے علم کے مطابق ہو سکتا ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری عمر ہے، ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی کا وقت پورا ہو جائے، موت کا وقت طاری ہو جائے، اور اس جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہو جائے، تو سمجھیے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جو ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جب اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، یہ اولیاء کاملین ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور صرف خود ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں، ان میں بھی اللہ کے ذکر کو عام کرتے ہیں، حلقہ ہائے ذکر قائم کرتے ہیں. تو پھر اذکرکم، اس کا ایک آسان سا ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے نا کہ میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا یہ مہینہ ہے، ان کا بھی یہی مہینہ ہے 25 صفر، ان کا یوم وصال ہے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. وہ فرماتے ہیں اذکرکم کا کیا مطلب ہے. انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ میں تمہیں یاد کروں گا، کہ اللہ کریم فرماتا ہے فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. وہ فرماتے ہیں فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم. اب اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، تو اذکرکم، میں مخلوق میں تمہارا چرچا کر دوں گا، میں مخلوق خدا میں، لوگوں میں تمہارا ذکر عام کر دوں گا. چنانچہ یہ اولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہ مجمعین ساری زندگی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے ذکر کا اجر و صلہ، اجر و انعام کیسے عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی مخلوق کی زبان پر ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مخلوق خدا میں ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے. چنانچہ اب اس تناظر میں آپ کسی بھی اللہ والے کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، جیسا کہ حضرت داتا کنڈوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ان کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے انہیں کم و بیش 10 صدیاں گزر گئیں، 10 صدیاں، 1000 سال کم و بیش. 400 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، سن 400 ہجری، اور 465 ہجری کے لگ بھگ آپ کا جو ہے وہ سن وصال ہے. تو آپ 400 ہجری یعنی 5ویں صدی، اور اب یہ 15ویں صدی ہے. 1444 ہجری میں ہم سانس لے رہے ہیں، یعنی ماہ سال کے اعتبار سے 1000 سال گزر گئے، 100 صدیاں بیت گئیں. لیکن آج بھی ذرا لاہور میں جا کر حضور داتا کنڈوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دیجئے، شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب مخلوق خدا ان کے مزار پر حاضری نہ دیتی، ان کے مزار مبارک کے قرب و جوار میں بیٹھ کر اللہ کا کلام نہ پڑھتی ہو، اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، اور ان کو خراج عقیدت و محبت پیش نہ کرتی ہو. تو یہ اللہ کا انعام ہے ان اولیاء کاملین کے لیے، حضور داتا کنڈوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے، کہ اللہ نے مخلوق خدا کی زبانوں پر ان کا چرچا عام کر دیا. حضرت داتا کنڈوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا 400 ہجری آپ کا سن ولادت. غزنی کے علاقے جلاب یا حجویر ایک علاقہ ہے، محلہ ہے، اس میں پیدا ہوئے آپ، اور اسی نسبت سے آپ جلابی یا حجویری کہلاتے ہیں. آپ کا اصل نام آپ کے دادا کا نام کے نام پر ہے علی، آپ کے والد کا نام عثمان ہے، یعنی علی بن عثمان الحجویری، اور داتا گنج بخش یہ آپ کا لقب ہے. اور بھی بہت سارے القابات ہیں، لیکن شہرت عام اور بقائے دوام جس لقب کو حاصل ہوئی وہ داتا گنج بخش ہے. اور یہ بھی کیسے؟ دیکھیے 400 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ جو مشہور سلاسل طریقت ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ان کا بھی ابھی وجود نہیں تھا، لوگ ان کو نہیں جانتے تھے.
یعنی حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی جو سن ولادت ہے وہ 470 ہجری ہے، اور 561 ہجری آپ کا سن وصال ہے حضرت غوث پاک کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو اس اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عہد ہے وہ بہت پہلے کا ہے۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ، ان کے سلسلے سے شجرہ طریقت کے اعتبار سے سلسلہ عالیہ جنیدیہ میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرف بیعت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے مروجہ علوم میں کمال حاصل کیا، اور باطنی اعتبار سے تصوف و طریقت کے اعتبار سے آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے جن سے آپ نے شرف بیعت حاصل کیا، حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ پیر و مرشد کے نام سے تو بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، بہت سارے لوگوں نے آج ہی سنا ہوگا یہ نام، لیکن داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، غوث پاک کو سب جانتے ہیں، لیکن ان کے جو پورے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ جو بیعت کا نظام ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کا اللہ کی بارگاہ کے مقبولین کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، در حقیقت یہی ان کی روحانی تربیت، ان کی روحانی مدارج، مراتب اور مقامات کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو گنج بخش ہم کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی خوبصورت بات پوشیدہ ہے۔ خواجہ خواجگاں والی ہندوستان عطائے رسول نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے نام سے کون واقف نہیں، بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا صحرا ان کے سر ہے، کہ کم و بیش 90 لاکھ 95 لاکھ مشرکین کو، کفار کو آپ نے دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ تو وہ جب یہاں تشریف لائے لاہور، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر چلہ کش ہوئے، مراقب ہوئے، یہاں پر عبادت و بندگی کی، شب و روز یہاں قیام کیا، تو جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے جو انہیں توجہات اور فیوزات باطنی حاصل ہوئے، تو اس کے نتیجے میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یہ مشہور زمانہ شعر، کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ حضرت خواجہ خواجگاں اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا شعر ہے۔ یعنی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ اللہ کے خزانوں کو لٹانے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اور عالم کو فیض دینے والے ہیں، اور اللہ کے نور کا مظہر ہیں، اور ناقصارا پیر کامل، جو ناقص ہیں اس راہ میں ان کے لیے تو پیر کامل ہیں ہی آپ، لیکن کاملارا رہنما، جو کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہبر و رہنما۔ تو جب سے جو ہے پھر حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جانے لگا۔ بڑی باتیں ہیں، بڑے واقعات ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور اپنے شیخ کے حکم سے یہاں تشریف لائے۔ تو آپ کے شیخ نے جب آپ کو حکم دیا کہ لاہور جاؤ اور مخلوق خدا کو راہ ہدایت دکھاؤ، تو آپ نے عرض کی کہ وہاں تو خواجہ حسن زنجانی علیہ رحمہ موجود ہیں، اپنے وقت کا ایک نام ہے، قطب لاہور۔ تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ آپ جائیں وہاں پر۔ تو آپ حکم کی تعمیل میں لاہور تشریف لائے، رات کا وقت تھا، شہر کے باہر قیام کیا۔ صبح آپ جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے۔ پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ
قطب لاہور حضرت شیخ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے، تب آپ کو اپنے شیخ کے حکم کی حکمت معلوم ہوئی کہ میرے شیخ نے جو فرمایا تھا کہ لاہور جا کر مخلوق خدا کی ہدایت کرو، ان کو راہ ہدایت دکھاؤ، تو ظاہر ہے آپ وہاں پر ضرورت ہے، تو آپ قطب لاہور بن کر یہاں تشریف لائے، اور آج جس جگہ مزار مبارک ہے آپ کا، یہاں آپ نے قیام کیا، پھر بڑی واقعات ہیں، یہاں کا جو راجہ تھا گورنر تھا بڑا ہندو تھا، اور اکثریت مشرکین کی ہندوؤں کی تھی، لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ سے، آپ کے توجہات باطنی سے اور آپ کے فیوز و برکات سے آہستہ آہستہ یہاں پر اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت کے نقش جو ہے وہ گہرے ہوتے چلے گئے۔ اب یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں اللہ کا گھر ضرور بناتے ہیں۔ آپ کسی بھی اللہ والے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مزارات کا مشاہدہ کر لیجئے، آپ وہاں مسجد ضرور پائیں گے۔ اپنی گفتگو کو آخری مراحل میں داخل کرتا ہوں، وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلی واقعات بیان کیے جائیں۔ اب یہاں کا مشاہدہ کر لیجئے، حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کہ جن کا مزار مبارک یہ قرب میں واقع ہے، یہ برابر میں مسجد، پنجگانہ باجماعت نماز ہوتی ہے، جمعۃ المبارک ہوتا ہے، عیدین ہوتے ہیں۔ ہمارے سیدی مرشدی حضرت قبلہ قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کا مزار مبارک دیکھ لیجئے، برابر میں مسجد ہے۔ اسی طرح سے بابا ولایت علی شاہ قلندر علیہ رحمہ، اسی طرح سے قاری غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ سولجر بازار، اسی طرح سے عبداللہ شاہ غازی، پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر، غرض کے کہیں بھی آپ چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ کہاں جہاں کوئی اللہ والا ہے وہاں اللہ کا گھر بھی موجود ہے، مسجد کا قیام بھی ہوا۔ تو حضرت دادا گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مسجد بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی، جس طرح سے حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا، کاموں میں حصہ لیا، اینٹیں اٹھائیں، گارا اٹھایا، اس کی تعمیر کی۔ اسی طرح سے بزرگوں کی بھی یہ سنت ہے کہ وہ جب اللہ کا گھر بناتے ہیں تو اس کی تعمیر میں خود حصہ لیتے ہیں، آپ نے بھی لیا۔ تو جس وقت محراب، یہ جو محراب ہوتی ہے نا، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے مسجد کی تعمیر میں، اور سمت قبلہ ہونا اس محراب کا بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ جب کہیں بھی کوئی مسجد بنتی ہے تو سب سے پہلے تو قبلے کا ہی تعین کیا جاتا ہے، محراب کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ جب مسجد تعمیر ہوئی، محراب کی سمت کا تعین ہونے لگا، تو حضرت دادا گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فہم و فراست سے جو سمت قبلہ تھی وہ تعین فرمائی، اور اس کے حساب سے محراب بن گئی، مسجد تعمیر ہونے لگی۔ لیکن اہل علاقہ اور جو لاہور کے علماء تھے، ان میں یہ چیما گوئیاں ہونے لگی، یہ بات گردش کرنے لگی کہ جو مسجد بن رہی ہے، تعمیر ہو گئی ہے، وہ سمت قبلہ نہیں ہے، یعنی اس کی محراب جو ہے وہ درست سمت میں نہیں ہے، ذرا جنوب کی طرف جھکی ہوئی ہے، مڑی ہوئی ہے۔ یہ بائیں، ہمارا یہ بر صغیر پاک و ہند میں، یہاں پر پاکستان میں مغرب کی جانب قبلہ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہے، تو کہنا بائیں جانب جھکی ہوئی ہے، اس کا رخ مڑا ہوا ہے۔ تو آپ کے کانوں میں بھی یہ آوازیں گئیں، یہ چیما گوئیاں گئیں، یہ باتیں گئیں، آپ نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بھی اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے، ہر ایک کی بات کا، اعتراضات کا، مخالفتوں کا جواب نہیں دیتے، اور جب جواب دیتے ہیں تو ایسا جواب دیتے ہیں کہ پھر اس جواب کا بھی جواب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے علماء لاہور کو مدعو کیا۔ جب نماز کا افتتاح ہونے لگا، علماء لاہور کو مدعو کیا، ان کی دعوت کی، ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ نماز کا وقت ہوا، خود امامت فرمائی، نماز پڑھائی، اور نماز سے فراغت کے بعد آپ نے علماء لاہور سے خطاب کیا، حاضرین سے گفتگو کی، اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ مسجد قبلہ رو نہیں ہے، اس کا جو رخ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ والوں کی شان، یہ بعض اوقات علم الیقین، صرف بات کی حد تک علم نہیں پہنچاتے بتاتے، بلکہ یہ عین الیقین کا درجہ دیتے ہیں، مشاہدہ کرواتے ہیں، خود بھی صاحب مشاہدہ ہوتے ہیں، اور اپنے بسا اوقات اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے دوسروں کو بھی مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا
ذرا نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے کہ یہ مسجد قبلہ روح ہے یا نہیں ہے۔ اب جو لوگوں نے نگاہ اٹھائی تو اللہ کریم نے حجابات اٹھا دیے، دیکھا تو سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، اور محراب مسجد جو ہے، مسجد ہے وہ قبلہ روح ہے۔ تو سب کے دل آپ کی عظمت کے نقش گہرے ہو گئے، سب معافی کے خواستگار ہوئے اور آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ والوں کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔